کیا دین کی تبلیغ کے عوض میں اجرت لینا صحیح ہے؟ اور اجر رسالت کیا ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ سبا کی آیت نمبر 47 اور 48 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ کی آیت نمبر 47 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ تبلیغ رسالت کی میں نے تم سے کچھ اجرت مانگی ہو تو وہ تم ہی کو مبارک ہو، میری اجرت تو بس خدا پر ہے اور وہی تمہارے اعمال و افعال ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 47 کے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ نقطہ، قرآن مجید میں بارہا اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ انبیاء لوگوں سے اجرت نہیں لیتے تھے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 100 سے 180 تک میں مختلف انبیاء کی زبانی اس بات کو بیان کیا گیا ہے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 جگہ اجرت طلب کی ہے۔ ایک بار فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورہ شورى آیت نمبر 23، میری اجرت صرف میرے اہل بیت کی مودت ہے۔ اور دوسری مرتبہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 57 میں فرمایا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا، میں اپنی رسالت کی اجرت تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے یہ کہ جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کی راہ پکڑ لے۔ اب جس آیت کی بات ہو رہی ہے وہ اوپر کی آیتوں کو آپس میں جمع کرنے والی ہے، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر رہے ہیں اگر میں تم سے کوئی اجرت مانگتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو تو اس کا فائدہ بھی تم ہی کو پہنچنے والا ہے۔ فَهُوَ لَكُمْ، کیونکہ جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم اہل بیت سے محبت کرے گا وہ ان کی پیروی بھی کرے گا، اور جس نے معصوم پیشواؤں کی پیروی کی تو اس نے اللہ کی پیروی کی۔ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا، لہٰذا اس کا فائدہ ہمیں ہی پہنچنے والا ہے۔ جس طرح ایک استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ اچھی طرح پڑھائی کرو، جس کا فائدہ خود شاگرد کو ہی پہنچتا ہے۔ نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، الہی مبلغوں کو چاہیے کہ لوگوں کو بتائے کہ انہیں ان سے کوئی توقع نہیں ہے۔ اجرت کے بارے میں موجود تینوں آیتوں میں قل کہہ کر پیغمبر کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے اظہار کریں۔ نمبر 2، مزدوری اور اجرت مانگنا بری بات ہے، لیکن اگر لوگ خود دین کے مبلغ کو اپنی محبت اور بنا زبردستی کے کچھ دیں تو اس کی بات الگ ہے۔ فرمایا ما سألتکم، یہ نہیں فرمایا مجھے نہیں چاہیے۔ نمبر 3، بات میں اثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ پیشوا کو مخلص اور ہمدرد سمجھتے ہوں۔ ان اجریہ الا علی اللہ، پیشوا اگر لوگوں سے مادی چیزوں کی توقع رکھے گا تو سماج اسے برداشت نہیں کرے گا۔ ام تسألہم اجرا
فہم من مغرم مثقلون، سورہ قلم آیت نمبر 46۔ کیا تم ان سے ایسی اجرت مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ نمبر 4، اللہ کا راستہ اختیار کرنا اور اہل بیت سے مودت اختیار کرنا جو رسالت کی اجرت ہے، اصل میں اس کا فائدہ لوگوں کو ہی ہوتا ہے، پیغمبر کو نہیں۔ نمبر 5، جو شخص اللہ کو اپنے اعمال کا ناظر اور گواہ سمجھتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتا۔ نمبر 6، غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کو اپنی سچائی کا گواہ بنائیں۔ اب آئیے اس ایپیسوڈ کی دوسری آیت یعنی آیت نمبر 48 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب۔ اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ میرا بڑا غیب داں پروردگار میرے دل میں دین حق برابر اوپر سے اتارتا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، حق کو باقی رکھنا اور باطل کو نابود کرنا اللہ کی شان ربانی ہے۔ نمبر 2، حق کو چاہیے کہ باطل پر حملہ کرے اور اسے نیست و نابود کر دے۔ یقذف کا معنی ہے پھینکنا اور حملہ کرنا۔ نمبر 3، حق کی باطل پر کامیابی اللہ کی سنتوں میں سے ہے۔ نمبر 4، حق کو باقی رکھنے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ تبلیغ کے عوض اجرت مانگنا بری بات ہے، لیکن اگر خود لوگ دے رہے ہیں تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اجر رسالت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مودت اختیار کرنا ہے اور اس کا فائدہ خود لوگوں کو ہوتا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔